السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے پیارے سامعین، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک بہت ہی ایمان افروز موضوع پر بات کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جی، ہم بات کر رہے ہیں جلسہ سالانہ برطانیہ 2025 کے دوسرے روز کے خطاب پر۔ یہ وہ خطاب ہے جس میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کی سالانہ ترقیات کا خلاصہ بیان فرمایا۔ اور اعداد و شمار واقعی حیران کن تھے اللہ کے فضل سے۔ سب سے پہلے تو جماعتوں کے قیام کی بات ہوئی۔ اس سال دنیا بھر میں 356 نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ 1529 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے۔ مساجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی تیزی سے جاری ہے، جس میں کل 1340 مساجد کا اضافہ ہوا۔ ان میں 97 مساجد نئی تعمیر ہوئیں، جبکہ 37 بنی بنائی مساجد جماعت کو ملیں۔ افریقہ میں تو وقار عمل کے ذریعے کام کرنے کا جذبہ دیکھنے والا ہے، جس سے جماعت کو تقریباً $8 ملین کی بچت ہوئی۔ یہ تو صرف تعمیرات کی بات ہے، علم اور لٹریچر کے میدان میں بھی بہت کام ہوا ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ اب اللہ کے فضل سے دنیا کی 78 زبانوں میں شائع ہو چکا ہے۔ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب مثلا آئینہ کمالات اسلام اور نزول المسیح کے انگریزی تراجم بھی شائع ہوئے۔ صرف یہی نہیں، خلفائے سلسلہ کی کتب اور صحیح بخاری کا ترجمہ بھی اس سال کے اہم کاموں میں شامل ہیں۔ یعنی پیغام کو ہر زبان میں ہر قوم تک پہنچانے کا کام پوری رفتار سے جاری ہے۔ اور اس پیغام کو پہنچانے میں MTA انٹرنیشنل کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ MTA کے 8 چینلز 11 سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ گھانا کا MTA اسٹوڈیو اب مکمل طور پر سولر انرجی پر کام کر رہا ہے۔ یہ ماحول دوست اقدام واقعی قابل تعریف ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی وہ لوگ جو اس پیغام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس سال بیتوں کی تعداد 2,49,408 رہی۔ یہ تعداد نامساعد حالات کے باوجود پچھلے سال سے 10,000 زیادہ ہے۔ حضور انور نے کچھ بہت ایمان افروز واقعات بھی سنائے کہ لوگ کس طرح احمدیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جی، جیسے سینیگال کے ایک گاؤں کے امام سمیت 1228 افراد نے بیعت کی، جہاں 80 سال سے کبھی جمعہ نہیں ہوا تھا۔ اور خوابوں کے ذریعے رہنمائی کے واقعات تو ہمیشہ ہی ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ جیسے بیلجیم میں ایک لبنانی شخص نے خواب میں جلسے کا نظارہ دیکھنے کے بعد فوراً بیعت کر لی۔ اسی طرح دہریہ لوگ بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم سن کر خدا پر ایمان لا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نو مبایعین کی زندگیوں میں ایک غیر معمولی تبدیلی آ رہی ہے۔ شراب نوشی جیسی برائیوں کو چھوڑ کر وہ نیکی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ خدمت خلق کے میدان میں بھی جماعت پیچھے نہیں ہے، خاص طور پر ہیومینٹی فرسٹ کا کام۔ غزہ جنگ کے متاثرین کے لیے پچھلے 21 ماہ سے مسلسل کام کیا جا رہا ہے اور 5 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی مدد کی گئی ہے۔ یہ ہے حقیقی اسلام، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ آخر میں حضور انور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ارشاد پیش کیا کہ اگر یہ کام انسان کا ہوتا تو مخالفین کی کوششوں سے کب کا تباہ ہو جاتا۔ لیکن اس کی دن رات ترقی ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک نمونے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔ گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ ہے، سائے کی طرح سایہ فگن ہم پہ خدا ہے۔